اور وفاق کے بعد آپ صوبوں میں بھی کوئی ایکٹ لانا چاہ رہے ہیں مدارس کے حوالے سے، اس بل میں کیا ہیں اور ایسے کون سے تحفظات ہیں جس کو آپ کی جماعت کو صوبائی سطح پر اس کی منظوری کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ اس میں ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. ڈیوالوڈ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایکٹ کی جو اپلائی کر رہا ہے یہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پہ اپلائی کر رہا ہے. اب صوبوں میں اس کی اپلیکیشن کے لیے جو ہے وہ ایک میکنزم کی ضرورت ہے، اور اس میکنزم کو جو ہے وہ صوبوں تک لانا جو ہے مقصود ہے. ڈرافٹ بن گیا تھا. میری کل بلوچستان میں سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی، اس سے پہلے مولانا صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی صوبوں کے حوالے سے. تو یہ معاملہ پروسیس میں ہے. بالکل صحیح. اور جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اس کا کوئی نتیجہ آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اور اگر آپ کی نظر میں ہو جائے نہیں ہوتے تو پھر اس کا ملبہ ہم کس پہ ڈالیں؟ ہم سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں بلکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. اس کو صرف اونرشپ دینے کے لیے حکومت کے کچھ لوگ، کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اگر معاملات پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طے پا گئے تو یہاں پہ اس پہ دستخط کر دیے جائیں گے، اور بظاہر جو ہے یہ اونرشپ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگی یا پارلیمان کے درمیان ہوگی، مگر انفیکٹ جو ہے یہ سارے معاملات پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی. بالکل صحیح. اور کامران صاحب، جو یہ موقف ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹس اور ان کے اکاؤنٹ سے جو بیانات سامنے آتے ہیں وہ مذاکرات کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ٹرائل سے بھی ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، پابندیاں بھی ہمارے اوپر ہیں، ہم کھل کر رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، تو اگر ٹویٹ بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ کو کون سا موقف بہتر نظر آتا ہے؟ موقف تو انفیکٹ یہی ہے کہ حکومت کسی اینڈ پہ نہیں ہے، ماسوا یہ کہ وہ بظاہر نظر آنے کے. انفیکٹ جو ہے وہ مذاکرات پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اور اگر وہاں پہ معاملات سیٹل ہو گئے تو وہ حکومت کو بھی ماننے پڑیں گے اور پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر تصدیق کر دے گی. تو اب ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہیں، جس طرح سے مرضی ایک دوسرے پہ تنقید کریں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، ہوگا وہ جو پیا چاہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ان کے معاملات چاہے گا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی کوئی رفٹ ڈیفینیٹلی نہیں چاہے گا، کیونکہ دونوں طرف سے آج کل تند و تیز بیانات کی بارش ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم رہ سکے گا؟ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بات بنی اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر الائنمنٹ نہیں ہو جائے گی. پھر ہر پارٹی جو ہے وہ الگ الگ پوزیشن، نئی پوزیشنیں سنبھالنے کے لیے، نئے مورچے سنبھالنے کے لیے یا فوائد کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق جو ہے نئی الائنمنٹ میں چلے جائیں گے. تو یہ دیکھتے ہیں ابھی اس مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یا مذاکرات کا نتیجہ کوئی نکال لیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کچھ ٹائم دے کے اور بظاہر جو ہے نا وہ عدالتی فیصلوں کے نیچے اور بظاہر جو ہے وہ کمیشن کی کو بنا کے جو ہے نا یہ معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے. تو یہ سیٹل کر دے گی وہ گورنمنٹ کہے گی چلیں ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نئی الائنمنٹس ہو جائیں گی. ممکن ہے پیپلز پارٹی کل کوئی اور پوزیشن لے لے، نون لیگ کوئی اور پوزیشن لے لے، پی ٹی آئی کوئی اور اپنی دیگر پوزیشن اختیار کرے گی. معاملات اسی طرح سے چلیں گے. اور سر، ملٹری کورٹ میں سویلین کا جو ٹرائل کیس چل رہا ہے، 3 سے 4 سماعتیں ہو چکی ہیں اور ہر سماعت میں ججز کی جانب سے انتہائی اہم نکتے اٹھائے جا رہے ہیں. بطور قانون دان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اگر اس عمل کو کالعدم قرار دے دیتی ہے سپریم کورٹ تو جن کو سزائیں ہو گئی ہیں کیا وہ واپس ہو سکیں گی یا پھر معاف ہو جائیں گی؟ جورسڈکشن کا مسئلہ درپیش ہے. پی ٹی آئی کے جو دوست جو اس میں فیس کر رہے ہیں ان کا ٹرائل بالکل غلط ہو رہا ہے. میں قانون دان کے طور پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہو رہا ٹرائل، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یا جے یو آئی کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ملٹری کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے. اور اب عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اپنے سبجیکٹ کو کبھی بھی جو ہے ملکوں کے اندر اس طرح سے ملٹری سائڈ پہ ٹرائی نہیں کرتے، اس کا جو ہے وہ غلط امپیکٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ کوئی عقل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس بات کو 1 سال پہلے جو ہے وہ جب یہ 9 مئی ہوا تھا، اس کو اس کے مہینے 2 مہینے کے اندر اے ٹی سی میں
کیونکہ واقعہ تو بہرحال ہوا تھا ATC میں ٹرائی کر کے، اس میں اگر کوئی گناہ گار تھا اس کو سزا دی جا سکتی تھی، جو گناہ گار نہیں تھے ان کو ایکوٹ کیا جا سکتا تھا، مگر ضد کر کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملٹری سائٹ پہ آرمی ایکٹ کے نیچے بھجوایا گیا، جو سراسر درست نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جانب سے جو بیانات تیز تر ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، یہ اتحاد برقرار تب تک رہے گا جب تک تیسرا فریق چاہے گا، اور مجبوری کا اتحاد اسے ہم کنسیڈر کریں؟ یہ میرج آف کنوینئنس ہے، یہ مجبوری کا اتحاد ہے، وہ جب کوئی چاہے گا تو شاید ممکن ہے کہ یہ پھر آگے الائنمنٹ بدلی ہو جائے، کسی جو نئی جس کو نئے بچے کو گود میں اٹھایا جائے گا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کے ساتھ پھر جو ہے نا معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی کے، تو جو نقشہ جو ہے کوئی اور ترتیب دے گا اس کے تحت نظام چلے گا۔